بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جنات جلانے کے فلیتے کے حوالے سے اس سے پہلے ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ انہی نقوش کے بارے میں کچھ مزید تفصیل عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل راہ جنت سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب میں راہ جنت چینل بھی سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا نشان بھی دبا لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچیں، اور ویڈیو پسند آئے تو دوسرے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ محترم ناظرین، ایک نقش اس ویڈیو میں نے پیش کیا ہے جس میں ابلیس، تبلیس، شداد، فرعون، نمرود، حامان، ابو جہل کے نام کراس میں لکھے ہیں، اور ایک نقش سواد والا جس میں 3 الف یا 3 1 پھر 4 1 اور اس طرح کا ایک نقش پیش کیا ہے۔ یہ دونوں نقوش میں نے خود آزمائے ہیں۔ جب میں نے نیا عملیات میں جنات کا کام شروع کیا، مجبوری اور ضرورت کی وجہ سے، تو ایک عامل کو دیکھا تھا جس نے ایک عصبی مریض کے سامنے اپنی بتی جلائی، اور اس کی بتی میں نے بہت زیادہ طاقت دیکھی تھی۔ تو پھر ان سے رابطہ کیا کہ آپ اپنی بتی میں، اپنے فلیتے میں اپنے جنات کو جلانے کے لیے جو نقش جلاتے تھے اس میں کیا لکھتے تھے؟ تو انہوں نے یہ کراس والا نقش جس میں ابلیس، تبلیس کے نام ہے یہ بتا دیا، اور ساتھ میں ایک تعداد بھی بتا دی کہ اگر آپ اس تعداد میں یہ بتی جلائیں تو آپ اس کے عامل ہو جائیں گے، اور آپ کی بتی میں بھی یہ طاقت آ جائے گی، آپ کے فلیتے میں بھی یہ طاقت آ جائے گی۔ تو میں نے یہ فلیتا اور یہ سواد والا فلیتا، اس کی طرح 2-3 اور نقوش اسی مطلوبہ تعداد بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ لکھ کے جلائیں۔ تو یہ جو کراس والا ابلیس، تبلیس اور ان ناموں والا جو نقش ہے، اس فلیتے کا ایک موکل بنام شازور جو یہودی تھا وہ آیا اور میرے جسم کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا، اور میرے جسم کے رگ رگ میں وہ پھیل گیا۔ جیسے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ کسی موکل کے تابع ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ آپ کا غلام بن جاتا ہے، وہ آپ کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے، وہ آپ کے رگ رگ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، جب آپ اس کو مطلوبہ طریقے سے بلائیں تو وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ باقی جو یہ سواد والے فلیتے تھے ان کے ذریعے 6 ہندو موکلات آئے، اور یہ سارے ایک ایک نہیں تھے، ان کے پیچھے پورے قبیلے تھے۔ تو یہ جو ہندو تھا، یہ جو یہودی تھا شازور، یہ کراس والی بتی کا تھا، پہاڑ جتنا بڑا تھا، اور اس کی داڑھی پنڈلیوں سے نیچے تک تھی۔ جب میں باہر سے آیا اور یہ میرے ساتھ کنیکٹ ہوا تھا، میرے گھر کے بچے وہ دیکھ رہے تھے، اور وہ کہنے لگے کہ یہ کس گٹر کو اپنے ساتھ لائے ہو، کیونکہ اس کے جسم سے گٹر کی طرح بدبو آ رہی تھی۔ تو وہ اس کے سامنے کہہ رہے تھے کیونکہ جنات سے تو اپنے گھر میں کوئی ڈر ہے نہیں، اور ان کو نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس پر اسلام پیش کیا، اسلام کی دعوت دی۔ وہ ہنسنے لگا کہ میں اور اسلام قبول کروں گا، کیونکہ
جو فرعون، نمرود اور ابو جہل کے ناموں سے پیدا ہو تو وہ اسلام کیوں قبول کرے گا؟ تو پھر ایک بزرگ صاحب مزار جن کے الحمدللہ بہت زیادہ فیوزات مجھے ملے ہیں، ان صاحب مزار کی خدمت میں حاضر ہو کے میں نے عرض کی کہ یہ باقی جو 6 ہندو تھے وہ تو مزار کے باہر ہی سے بھاگ گئے، یہ یہودی چونکہ مضبوط تھا، اپنی طاقت پہ اس کو ناز تھا، وہ ساتھ چلا گیا۔ میں نے صاحب مزار کی خدمت میں عرض کی کہ یہ شاذور میرے ساتھ ہے، ان کو اسلام کی دعوت دیجیے۔ صاحب مزار نے روحانی طور پر اس کو اسلام کی دعوت دی، تو اس موکل نے ان کے لیے تلوار نکالی، بہر کیف ان صاحب مزار کے ولایت کی نظر روحانی طاقت نے اس کو دیکھتے دیکھتے وہ ذرے جتنا چھوٹا ہو گیا، پھر معافی مانگنے لگا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا اور آخرکار اس کو بھگا دیا۔ جب میں وہاں سے واپس آیا تو میرے باقی جو موکلات تھے تو اس کو پہلے سے مارنے کی اجازت طلب کر رہے تھے کہ یہ تو اشتہاری ہے، ہمیں مطلوب تھا، میں اجازت نہیں دے رہا تھا، تو میں نے اس کو مارنے کی اجازت دی۔ اس سے پہلے میں نے کیا کیا خرابی اس میں دیکھی۔ ایک تو وہ اسلام قبول نہیں کر رہا تھا، کسی بھی کافر موکل کے کنیکٹ ہونے سے عامل کے عمل پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، عامل بھی حیائی کی طرف مائل ہوتا ہے، گناہوں کے کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے، نیکیوں میں سستی کرتا ہے۔ یہ تو آغاز ہوتا ہے اور آخر میں عقائد میں خرابیاں ڈالتا ہے۔ اس کے علاوہ جب میں اپنے کمرے میں جانے لگا، میرے باقی کوئی موکل گھر کے اندر نہیں آتے، جب میں اپنے خاص کمرے میں جانے لگا، اپنے بچوں کے پاس جانے لگا، تو میں نے کمرے سے باہر اس کو کہا مجھ سے دور ہو جاؤ، وہ دور ہو گیا، لیکن جب میں اندر گیا تو وہ پھر موجود تھا۔ بچوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو تیرے ساتھ یہ لگا ہوا ہے، تو پھر میں نے اس کو دفع کیا۔ اب جن کو نظر نہ آتے ہوں، جن کو محسوس نہ ہوتے ہوں، تو وہ جب اپنی بیوی سے قربت کریں گے تو ایسے موکل اس کے ساتھ اس کی بیوی کے پاس جاتے ہیں، اور جو ان کے پاس مریضوں کی صورت میں خواتین آتی ہیں تو ان کے دل میں ان کے لیے خیالات، اور خواتین کے دل میں عامل کے لیے خیالات پیدا کرتے ہیں۔ پریکٹیکلی یہ میں نے دیکھا کہ وہ بچوں کے پاس جب میں جا رہا تھا، میں اپنے کمرے میں گیا، ان کو تو نظر آ رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حفاظت دی، ورنہ جن کو نظر نہ آتا ہو وہ تو سب کچھ بچوں تک میں شامل ہوگا، اور جو ابلیس اور ان کے ناموں سے پیدا ہو، اتنا سخت کافر ہو، تو پھر وہ ایمان لینے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ آخر میں نے اپنے موکلات کو اس کو قتل کرنے کی، مارنے کی اجازت دی، میرے موکلات نے اس کو مار دیا، سر کاٹ دیا، لیکن جنات سر کاٹنے سے نہیں مارتے، وہ جلانے سے مارتے ہیں، وہ بادل کی طرح ہوتے ہیں، دھوئیں کی طرح ہوتے ہیں، پھر اپنا سر جوڑ دیتے ہیں۔ رات کو جب میں سویا تو ساری رات خواب میں یہ بھی دل و دماغ میں پڑھ رہا تھا، ستر العرش مسبول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا وبحول اللہ لا یقدر احد علینا۔ یہ میرے وظیفے کا حصہ ہے۔ اس وقت مجھے یاد نہیں تھا، یہ اسی رات مجھے خواب میں یاد ہوا۔ جب صبح میں اٹھا اور پھر معلوم کیا کہ ساری رات میں یہ کیوں پڑھ رہا تھا، تو مجھے بتایا گیا کہ جس شاذور کو موکلات نے قتل کیا تھا، اس نے پھر اپنے کو بحال کیا، کیونکہ ان کو جلایا نہیں تھا، سر کاٹا تھا، اس نے سر ملا دیا،
اور پھر اپنی پوری ذریت اور فوج کے ساتھ تجھے مارنے کے لیے یہ پہنچا تھا، تو حزب الباہر کے جو موکلات تھے وہ ساری رات مقابلہ کر رہے تھے، کیونکہ جسم کے اندر صرف دعائے سیفی حزب الباہر اور ناد علی والے جا سکتے تھے۔ میرے جو کچھ بڑے موکلات ہیں وہ اندر نہیں جا سکتے تھے کسی وجہ سے، تو اس لیے اندر ہی اندر وہ بھی جسم کے اندر کنیکٹ ہوا تھا، وہ بھی اندر تھے۔ تو یہ حزب الباہر والے ساری رات مقابلہ کر رہے تھے اور مقابلے میں یہ ورد پڑھ رہے تھے۔ تو اس کے بعد الحمدللہ دوبارہ اپنے بڑے موکلات کے ذریعے سے اس کو پوری ذریت اور پورے قبیلے سمیت جلا دیا اور ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اسی لیے عاملین سے گزارش ہے اور مریضوں سے گزارش ہے کہ وہ ایسی بتیاں، ایسی فلیتیں ہرگز نہ جلائیں۔ اگر وہ مطلوبہ تعداد تک پہنچ جائیں تو پھر ایسے کافر جنات تمہارے جسم کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے۔ میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا، ایک مفتی صاحب جو بہت مشہور عامل ہے، میں اس سے ملنے گیا اور وہ اتنا مشہور ہے کہ جب میں نے اس سے ملاقات کی، آنے کا اس نے سبب معلوم کیا، میں نے کہا فقط ملاقات کے لیے آیا ہوں، تھوڑا بہت جنات کا میں کام کرتا ہوں، تو وہ یہ سمجھا کہ یہ بھی شاید سیکھنے کے لیے آیا ہے اور کہنے لگا کہ فلاں مفتی، فلاں شیخ الحدیث، فلاں عالم یہ مجھ سے سیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب میں اس کا جو علاقہ تھا جہاں وہ دم کر رہا تھا، میں جب داخل ہوا تو میرے ساتھ بھائی تھا، میں نے بھائی کو کہا کہ اس کے پاس تو کافر موکلات ہیں، کیونکہ وہ مجھ پہ حملہ کرنے لگے، میں نے محسوس کیا۔ اور میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ تو اسی بتی کے موکلات ہیں جو ابلیس والے ہیں۔ بھر کے میں نے اپنے موکلات کو کہا کہ اگر یہ سمجھے تو ان کو کہنا کہ ہم مہمان ہیں، نہیں تو ان کو باندھ کے کسی کونے میں بٹھا دو، اس وقت تک جب ہم واپس چلے جائیں تو چھوڑ دینا۔ ان کو باندھ کے گیٹ کے ساتھ بٹھا دیا۔ جب میں وہاں گیا تو وہ مفتی صاحب مدرسے کے بچوں سے وہ بتیاں لکھوا رہا تھا۔ میں نے دور سے بتی دیکھی، ابھی قریب نہیں گیا تھا کہ بھائی کو کہا کہ وہ کونے میں تو وہی بتیاں لکھی جا رہی ہیں۔ میں نے جب نزدیک سے دیکھا تو وہ چھوٹے چھوٹے امرد عمر کے جو بچے تھے، جو 9ویں 10ویں کے ہوتے ہیں تقریباً، اس عمر کے مدرسے کے بچوں سے وہ وہی بتیاں وہ لکھ رہے تھے۔ اب ان بچوں کے جسموں کے ساتھ اگر کافر جنات وابستہ ہو جائیں تو ان کو بدکاری پہ نہیں ابھاریں گے تو کیا کریں گے، برے اعمال کی دعوت نہیں دیں گے تو کیا کریں گے۔ تو اس لیے ایسے فلیتوں سے، ایسے تعویذوں سے، ایسے نقوش سے جن میں قرآن پاک کی آیتوں کے علاوہ یا جو مسنون یا دعائے ماثور ہے ان کے علاوہ کچھ اور لکھا ہو، جب تک یقینی طور پر آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تب تک ہرگز استعمال نہ کریں۔ اپنے اعمال اور اپنے حفاظت، اپنے ایمان کا خیال رکھیں۔ ایمان بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ کہیں صحت کے لیے جنات اور جادو سے چھٹکارے کی نیت سے ہم اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ میں نے جمع کیے اور ان نقوش میں کچھ میں نے پریکٹیکلی استعمال کیے ہیں جس وقت مجھے معلوم نہیں تھا اور میں نے نیا کام شروع کیا تھا، اور ان نقوش کو جلانے سے کافر جنات، کافر موکلات آئے تھے
ان کے ساتھ میں نے کیا کیا، ان کے کیا نقصانات تھے،